آج ہم جانیں گے خلجی خاندان کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے کچھ ذکر ہو جائے خاندان غلامہ کے دور حکومت کا، غیاث الدین بلبن کا، جسے بعض تاریخ نویس متنازع سیرت و کردار کا حامل بھی کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ برصغیر پاک و ہند میں خاندان غلامہ سلیو ڈائنیسٹی کا دور 1206 سے لے کر 1290 تک جاری رہا۔ سلطنت غلامہ کا 8واں سلطان ناصر الدین محمود تھا، جس کا دور حکومت 1246 سے لے کر 1266 تک جاری رہا۔ اس کے 20 سالہ دور حکومت میں اصل اقتدار خاندان غلامہ کے 9ویں سلطان غیاث الدین بلبن کے ہاتھ ہی میں رہا، جبکہ بلبن کا اپنا دور حکومت بھی 20 برس تک جاری رہا، جس کا دورانیہ 1266 سے لے کر 1287 تک کا ہے۔ سلطان ناصر الدین محمود نے 1249 میں اپنی بیٹی کی شادی بلبن سے کی۔ غیاث الدین بلبن عباسی خلفاء کے تصور خلافت اور قدیم ساسانی بادشاہوں کی روایات سے انسپائر تھا۔ عوام کو یقین دلاتا رہا کہ بادشاہ زمین پر خدا کا نائب ہے، اس کی رحمت کا سایہ یعنی ظل الہی ہے۔ وہ بادشاہت کو عوامی رنگ دینے کے بھی خلاف تھا، صرف ترک امراء سے ملنا پسند کرتا۔ اپنے 40 سالہ دور حکومت میں اس نے کسی مقامی یا ہندوستانی اور نو مسلموں کو حکومتی عہدہ نہ دیا، کیونکہ وہ انہیں گھٹیا، کمتر اور رذیل سمجھتا تھا، جبکہ ترک امراء کو شریف جانتا رہا۔ بلبن جوانی میں شراب کا رسیا اور قمار بازی کا شائق رہا۔ اپنے دور حکومت میں عباسی و ساسانی نظریات سے دستبردار نہ ہوا۔ اس ضمن میں بلبن خود اقرار کرتا ہے کہ میں دین پناہی کا حق ادا نہیں کر سکتا، میری کیا ہستی ہے جو اس کی تمنا کروں، جبکہ میرے پیش رو آقا بھی دین پناہی کا حق ادا نہ کر سکے۔ اپنے دربار کو ایرانی درباروں کی طرز پر سجانے والے بلبن کے تخت پر ہیرے جواہرات جڑے تھے۔ اپنی سلطنت میں بھی اس نے بہت سی ایرانی رسوم اور طور طریقے اختیار کیے۔ اپنے پوتوں کے نام بھی ایرانی بادشاہوں کے نام پر رکھے۔ اس کے نظریہ حکومت کا اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ وہ تو عجمی و ایرانی دور کا عکاس تھا۔ بلبن غلام سے ملک اور ملک سے خان اور پھر خان سے حکمران بنا۔ واضح رہے، ملک، خان، رانا، راؤ، رائے وغیرہ عہدوں کے نام تھے، ذاتیں نہیں تھیں۔ بادشاہ کی قدم بوسی کی روایت ڈالنے والے سخت گیر بلبن کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا شہزادہ محمد تخت کا وارث بنے، مگر وہ منگولوں کے ساتھ لڑائی میں دریائے راوی کنارے دیپال پور کے پاس مارا گیا۔ برصغیر پاک و ہند پر خاندان غلامہ نے تقریباً 86 برس حکومت کی۔ غیاث الدین بلبن باصلاحیت مگر مطلق العنان حاکم تھا۔ باحوالہ ہسٹری آف میڈیول بلبن کے اقدامات سے علاؤ الدین خلجی کی انتظامی اصلاحات کے لیے راستہ ہموار ہوا، اس لیے بھی وہ خلجی کا پیش رو تھا۔ بادشاہ کو مواخذہ سے بری قرار دینے والے بلبن کے بعد اس کے پوتے معز الدین
کیقباد کو تخت پر بٹھایا گیا، جو 1287 سے لے کر 1290 تک حکومت کرتا رہا، مگر اس کی عیش و عشرت اسے لے ڈوبی۔ اس کے قتل کے بعد اس کے شیرخوار فرزند سلطان شمس الدین کیورس کا دور حکومت بھی چند روزہ ثابت ہوا، اور اس کا خاتمہ بھی خلجیوں کے ہاتھ ہوا، اور پھر بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں دور شروع ہوتا ہے خلجی خاندان کا۔ اور آج ہم جانیں گے خلجی خاندان کے بارے میں۔ خلجی خاندان کے بارے میں بہت سی روایات ہیں کہ وہ کیا تھے۔ خلجی ترک تھے یا افغان تھے؟ خلجیوں کے ماضی کے بارے میں شکوک اس لیے بھی پیدا ہوئے کہ وہ ترک تو تھے، مگر ان کا حسب نسب حکمران البری قبیلہ سے نہ تھا۔ بارتھولڈ کے مطابق خلجی وہ ترک قبائل تھے جو بعد ازاں افغانستان میں آباد ہوئے، تاہم اس زمانے میں خلجیوں کو ترک نہیں سمجھتے تھے۔ خیال تھا کہ خلجی اور افغان اصل میں ایک ہی ہیں۔ خلجی سرداروں کا دعویٰ تھا کہ وہ ترک نسل سے ہیں، مگر ترک انہیں اپنے سے کمتر اور غیر ترک خیال کرتے رہے۔ مصنف طبقات اکبری کا یہ کہنا تاریخی لحاظ سے غلط ہے کہ خلجی چنگیز خان کے داماد کالج خان کی اولاد ہیں۔ کالج خان کی اپنی بیوی سے نہیں نبھتی تھی، مگر چنگیز خان کے خوف سے اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب جلال الدین کے خوف سے اسے وہ جگہ چھوڑنی پڑی، جلال الدین خوارزمی کا تعاقب کرتے چنگیز خان دور نکل گیا تو کالج خان فرار ہو کر غور اور جرستان کی پہاڑیوں میں جا آباد ہوا۔ کالج خان کی نسل پہلے کالجی کہلائی اور پھر بعد ازاں خلجی کہلانے لگی۔ تاریخی لحاظ سے یہ بھی درست نہ ہے، کیونکہ محمود غزنوی کی فوج میں خلجی امراء شامل تھے۔ محمود جس فوج کے ساتھ ہندوستان پر حملہ آور ہوتا رہا، اس میں ایک بڑی تعداد خلجیوں کی بھی تھی۔ بحوالہ تاریخ فرشتہ خوارزم شاہی فوج میں بھی خلجی موجود تھے۔ یہ حکومت چنگیز خان سے پہلے کی ہے اور وہ پہلے بھی خلجی کہلواتے رہے۔ لین پول کے مطابق ان کے خلجی کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ افغانستان کے جس علاقہ میں آباد ہوئے اس کا نام خلج تھا۔ عرب جغرافیہ دان ابن ہوکل بھی خلجیوں کو ترک ہی کہتا ہے، جو قدیم زمانے سے ہندوستان اور افغانستان کے درمیان آباد ہیں۔ ان کی بود و باش اور رسوم و روایات ترکوں کی طرح ہیں۔ محمود غزنوی اور محمد غوری کی افواج میں نمایاں عہدوں پر بھی خلجی رہے۔ خلجیوں کے عروج کی وجہ محمد غوری کا مشہور جرنیل بختیار خلجی بنا، مختصر فوج کے ساتھ، جس نے بہار اور بنگال فتح کیا۔ بنگال کی خلجی حکومت تقریباً خود مختار تھی۔ بلبن کے دور میں خلجیوں کو اس لیے ابھرنے کا موقع نہ ملا کہ بلبن کی نسلی فرق کی پالیسی نے خلجیوں کو پیچھے دھکیلے رکھا۔ سلطنت غلامہ کے زوال کے بعد معمولی نسل کے خلجی سردار کے ہاتھ میں حکومت کا آ جانا بڑے اچنبے کی بات تھی۔ بر صغیر میں خلجی خاندان کا بانی جلال الدین فیروز خلجی تھا۔ وہ جس قسم کی مہمانداری اور حسن سلوک کا عادی تھا، جلد ہی تمام خلجیوں کا سردار بن گیا۔ اس زمانے میں خلجیوں کا قبائلی اتحاد بہت مشہور تھا۔
جو بھی خلجی کسی اچھے عہدے پر پہنچتا تو جوک در جوک برادری کے لوگ وہاں پہنچ جاتے۔ جلال الدین فیروز خاندان علماء کے 10ویں سلطان کیقباد کی نظروں میں مشکوک ہوا۔ اس کی بڑھتی ہوئی قوت شک و شبہ سے بالا تر نہ رہی۔ درباریوں نے اکسایا تو کیقباد نے اس کی گرفتاری کا پروانہ بھی جاری کیا۔ جب جلال الدین فیروز اپنے بھائی کے ساتھ شاہی فوجوں کی حراست میں بیڑیاں پہنے گھڑ سوار کیتھل کے بازاروں سے گزارا گیا تو کہتے ہیں کسی مجذوب نے راستے میں صدا دی، وہ ہری تقدیر تیرے کیا کہنے، بادشاہی کے لیے فیروز کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ جب جلال الدین خلجی بے گناہ ثابت ہوا اور عارض ممالک مقرر ہوا، اس عہدے نے اس کے اثر و رسوخ کو مزید بڑھاوا دیا۔ بھوگل کا گاؤں کیلو گڑی کے پاس تھا، جہاں اس نے اپنی چھاونی قائم کی اور بہارپور کے نام سے شہر بسایا۔ بعض تاریخ نویس سلطنت علماء کے زوال کو خلجی انقلاب کی فتح قرار دیتے ہیں۔ ترک امرا جلال الدین خلجی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے بڑے خائف ہونے لگے تھے۔ تخت پر بظاہر سلطنت علماء کا 10واں سلطان کیقباد تھا، مگر اصل طاقت، اصل اقتدار کوتوال دہلی فخر الدین کے داماد نظام الدین کے ہاتھ میں تھا۔ کیقباد کو تخت نشین کروانے اور بلبن کی وصیت کو نظر انداز کر کے شہزادہ محمد کے بیٹے کیسخرو کی جگہ کیقباد کو لانے والا بھی وہی تھا۔ نظام الدین خود اقتدار پر مکمل گرفت چاہتا تھا اور خواہش مند تھا کہ تخت سنبھال لے۔ اس نے کیقباد سے خسرو کے قتل کا بھی پروانہ حاصل کیا اور چن چن کر ترک امرا کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اب اس کا اگلا ٹارگٹ جلال الدین خلجی تھا، جس کی قوت بڑھ رہی تھی۔ نظام الدین نہ صرف اس کی قوت کم کرنا چاہتا تھا بلکہ اسے راستے سے ہٹانے میں بھی مصروف تھا۔ اس زمانے میں کیقباد کثرت شراب نوشی اور بے پناہ عیاشی کے طفیل مفلوج ہونے کے باعث مؤثر طریقے سے کوئی بھی کام کرنے کے اہل نہ تھا اور کیلو گڑی کے قلعہ میں مقیم تھا۔ نظام الدین نے کیقباد کو تخت سے الگ کیا اور اس کے 3 سالہ بیٹے کو تخت پر بٹھا کر خود نائب السلطنت بن گیا۔ نظام الدین نے 2 ترک امرا کو بھیجا تاکہ وہ جلال الدین خلجی کو قتل کر سکیں، مگر مقابلہ میں وہ دونوں جان سے گئے۔ ان سرداروں کے مارے جانے کے بعد اکثر ترک امرا نے جلال الدین خلجی کی اطاعت قبول کر لی۔ محل میں گھس کر کیقباد کو نیم مردہ حالت میں بستر کے اندر لپیٹ کر دریائے جمنا کے حوالے جس شخص نے کیا، اس کے باپ کو کیقباد نے مروایا تھا۔ یوں جلال الدین خلجی کا اقتدار مزید مستحکم ہوتا چلا گیا۔ Some aspects of Muslim administration میں ڈاکٹر تریپاٹھی اسے خلجی انقلاب کا نام دیتے ہوئے کہتا ہے کہ عوام کی وفاداری کے جذبات یوں تیزی سے بدلے کہ فوجی قوت کے برتنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ یہ تبدیلی بے شمار سیاسی و سماجی اثرات لائی۔ واضح رہے کہ چند روز کے لیے کیقباد کے جس شیرخوار بیٹے کو تخت نشین کیا گیا اسے خاندان علماء کا 11واں سلطان کہا جاتا ہے، لیکن نہ ہی اسے خاندان علماء کا 11واں سلطان مانا جاتا ہے اور نہ یہ تسلیم کیا جاتا ہے
کہ وہ واقعی خاندان غلامہ کا سلطان بھی تھا۔ زمینی حقائق یہ تھے، مفلوج سلطان کیقباد کے خلاف رد عمل میں خلجی برسر اقتدار آئے، یوں وقتی طور پر ترک اقتدار سے محروم ہو گئے۔ اس صورتحال کو لین پول یوں بیان کرتا ہے: The Khiljis were not popular, but the wazir was hated۔ یوں خاندان غلامہ کا 10واں سلطان، سلطنت غلامہ کا آخری سلطان، سازش سے آیا تھا اور سازش ہی کے ذریعے گیا۔ اس کے 3 سالہ بیٹے کا چند روزہ اقتدار کسی گنتی میں شمار نہیں، اور نہ ہی اسے خاندان غلامہ کا 11واں سلطان مانا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ سلسلہ ہے بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ و تہذیب کا، اور ہم مرحلہ وار جان رہے ہیں بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کے بارے میں۔ چلتے چلتے یہ بتاتے چلیں، تاریخ و تہذیب کو عام فہم انداز میں سمجھنے والوں کے لیے، تاریخ و تہذیب سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے، تاریخ و تہذیب کے طالب علموں کے لیے، تہذیب و ثقافت کے شناوروں کے لیے، تاریخ نویسوں کے لیے، فاروق ندیم کے ہسٹری اور سوشیو اکنامک ریسرچ پیپرز، جو کہ ان کی کتاب انتشار میں بھی ہیں، آپ تک پہنچانے کے لیے یہ سلسلہ وار کاوش ہے پنجاب سوچ وچار کی PSW پروڈکشن کی۔ اسٹے ود اس، ملتے ہیں اگلی 21ویں قسط میں، اور ہم جانیں گے بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کے اگلے ادوار کے بارے میں۔ فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 034042082220، جبکہ پاکستان کا کنٹری کوڈ ہے 92۔ اسٹے ود اس، ملتے ہیں اگلی 21ویں قسط میں۔